اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہوا کرتا تھا، اور ایسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے ممبر سے میرے گھر تک کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی جس کو اب ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب بھی مسجد نبوی میں آئے وہ یہاں پہ ریاض الجنہ میں ضرور جائے، یہاں پہ آ کے نوافل ادا کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھیروں درود پاک پڑھے۔ مسجد نبوی بہت ہی خوبصورت بنائی گئی ہے، اور ریاض الجنہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا گیا ہے، اور یہاں پہ مردوں اور عورتوں کے ریاض الجنہ میں داخلے کی مختلف اوقات ہیں۔ جتنی اب مسجد نبوی بڑی کر دی گئی ہے، اتنا پہلے مکمل مدینہ ہوا کرتا تھا، یعنی پہلے مسجد نبوی صرف اتنی تھی جتنا روضہ رسول جتنا ریاض الجنہ ہے اراؤنڈ اتنا ہی مسجد نبوی ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کی تعمیر کیونکہ مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، اس لیے مسجد کو بہت وسعت دی گئی ہے، بہت بڑا کیا گیا ہے، اور جتنی اب کل مسجد نبوی ہے اتنا اس سے بھی شاید چھوٹا پہلے مدینہ ہوا کرتا تھا۔ جنت البقیع مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی واقع ہے، اور یہاں پہ تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ مدفون ہیں اور اہل بیت بھی یہاں پہ مدفون ہیں۔ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت امام حسین ابن علی زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، اور بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت ہے وہ یہاں مدفون ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس قبرستان میں جاتے اور یہاں پہ جا کے جو مدفون صحابہ ہیں اور جو دوسرے لوگ تھے ان کے لیے دعائیں کرتے۔ آج بھی جو لوگ مدینہ میں جاتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد زیادہ تر وہ لوگ جنت البقیع کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو مدفون لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ احد پہاڑ۔ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ جب یہاں پہ احد کی جنگ ہوئی اور مسلمان شہید ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو واپس مدینہ لے چلو۔ جیسے ہی ان کو دفن کرنے کے لیے مدینہ کے لیے سفر شروع کیا گیا تو احد پہاڑ بھی ساتھ چل پڑا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے احد رک جا۔ تو اسی وجہ سے احد پہاڑ کے دامن میں ہی جو قبرستان ہے وہاں پہ باقی صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے تاکہ جو لوگ یہاں پہ زیارت کو آئیں وہ لوگ یہاں پہ آ کے نماز بھی پڑھ سکیں جب نماز کا وقت ہو، اور یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، بہت خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا، وہاں پہ پانی کا اور ہر چیز کا انتظام ہے۔ احد کا جو قبرستان ہے وہاں پہ صرف 3 قبریں ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ چچا تھے حضرت حمزہ جن کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، ان کی قبر مبارک ہے، اور ایک دوسرے صحابی تھے، اور ایک تیسری قبر میں تقریباً 50 سے اوپر جو صحابہ شہید تھے وہ سب ایک ہی قبر میں دفن ہیں۔ مسجد بلال۔ مسجد بلال مسجد نبوی سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر ہے، یعنی اگر آپ پیدل بھی چلیں تو آپ 5 منٹ میں مسجد بلال پہنچ جائیں گے، اور یہ سعودی حکومت نے حضرت بلال کی جو اسلام کے لیے قربانیاں ہیں ان کی یاد میں تعمیر کی گئی۔ یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، سفید رنگ کی مسجد ہے، سفید رنگ کا ماربل لگا ہوا ہے اور کافی بڑی مسجد ہے، اور مسجد بلال کی بیسمنٹ میں اور ان کے ساتھ ہی ایک بلال بازار بھی ہے جہاں سے آپ کو ہر طرح کی سستی کھجور مل جائے گی، اچھی کوالٹی کی تازہ کھجور بھی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ہر طرح کے گفٹس کے لیے بھی، جیسے کہ اکثر لوگ پاکستان اور دوسرے ملکوں سے آتے ہیں تو اپنے گھروں میں واپس گفٹ لے کے جاتے ہیں، تو یہاں سے آپ کو بڑی معیاری چیزیں اور بڑے کم داموں میں چیزیں مل جائیں گی۔ مسجد قباء۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ قباء کے میدان پر رکے۔ یہاں پر رک کر آپ نے 2 دن قیام کیا، تو جیسے ہی پھر آپ نے فوراً یہاں مسجد تعمیر کرا لی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ نے جہاں پہ 2 دن بھی رکے آپ نے وہاں بھی مسجد تعمیر کروا دی۔ اور اس مسجد کی یہ فضیلت ہے کہ جب مسلمان کو مکہ جانے سے روکا گیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ کے مسلمان ہیں وہ تو حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اور ہم یہاں سے مدینہ سے نہیں جا سکتے، ہمیں عمرہ یا حج نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو مسجد نبوی سے وضو کر کے اس مسجد قباء میں آئے گا اور یہاں پہ آ کے 2 نفل ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کو عمرے کے ثواب کے برابر ثواب دیں گے۔ آج بھی لوگوں کی یہی عادت ہے کہ لوگ اکثر یہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے یہاں پر آتے ہیں اور اشراق تک بیٹھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ مسجد قبلتین۔
یہ 2 قبلوں والی مسجد ہے، یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو تب مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے دل ہی دل میں کہ یا اللہ ہمارا بھی جو منہ ہے وہ کعبے کی طرف کر دے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران ہی حکم ہوا کہ آپ اپنا رخ انور کعبہ کی طرف کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عصر کی نماز پر آ رہے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور مسجد اقصیٰ سے مسجد کعبہ کی طرف کر دیا۔ تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف اپنا منہ کے لیے، تب صحابہ کرام نے بھی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور ویسے ہی کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، مجھے تو اللہ کا حکم ہوا تھا، میں نے اس لیے کیا، تو آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو جو بھی دین سیکھنا ہے آپ سے سیکھنا ہے، تو جیسے آپ نے کیا ہم نے صرف آپ کی پیروی کی، آپ کو فالو کیا۔ جب بھی آپ مسجد قبلہ تین جائیں تو وہاں پہ انہوں نے ایک نشانی رکھی ہوئی ہے، جہاں جو قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، وہ انہوں نے نشانی وہاں پہ رکھی ہے، وہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بیر روحا وہ کنواں ہے جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا لعاب ڈالا تو وہ پانی ایک دم میٹھا ہو گیا اور کھارا نہیں رہا، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی بہت کھارا ہے، اس سے ہم پی نہیں سکتے، ہمارے جانور بیمار ہو رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور وہ پانی ایک دم میٹھا ہو گیا اور سب کے پینے کے قابل ہو گیا۔ بیر شفا بھی ایک کنواں ہے اور اس میں بھی اس کا پانی بھی کھارا تھا۔ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی کھارا ہے، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہم پانی نہیں پی سک رہے، کیونکہ یہ جو کنواں بنایا گیا تھا یہ مسلمانوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا، تاکہ جو بھی مکہ سے مدینہ کی طرف آئے یا اس ایریا سے مکہ کی طرف جائے تو رستے میں جو ایک قیام گاہ بنائی جاتی ہے مسافر خانہ، یہ رستے میں تب پہلے کنویں بنائے جاتے تھے تاکہ لوگ رستے سے پانی پیتے چلیں۔ تو جب یہ کنواں بنایا گیا تھا پھر یہ پانی کھارا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب ڈالا تو یہ پانی میٹھا بھی ہو گیا، اور اس وقت کے لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کی برکت سے جب بھی ہم یہ پانی پیتے ہیں تو ہماری ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو جو ہم اپنے جانوروں کو بھی اگر یہ پانی پلائیں، بیمار جانوروں کو، تو وہ بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اب بھی اگر آپ جائیں تو وہاں پہ لوگ پانی بھر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تاکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ آج بھی یہ وہی پانی ہے اور اگر ہم پئیں گے تو ہمیں اس سے بھی شفا ہوگی۔ بدر، یہ بدر کا مقام ہے، یعنی جو جنگ بدر ہوئی تھی وہ اس جگہ پہ ہوئی تھی، اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے بے تحاشا دعا کی تھی کہ یا اللہ یہی مسلمان ہے، اگر آج تو نے ان کا ساتھ نہ دیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کی اور مسلمانوں نے کافروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرشتے آئے اور فرشتوں نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑی اور کافروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا، اور وہ خوب ذلیل و خوار ہوئے۔ یہیں پہ بدر کے مقام پہ ہی ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے تاکہ جو لوگ بھی زیارت کے لیے آئیں وہ یہاں پہ نماز بھی ادا کر سکیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ جو بدر کے مقام پہ صحابہ شہید ہوئے تھے انہی کے قبرستان بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ خندق، یہ غزوہ خندق کی جگہ ہے۔ یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ وہ روڈ ہے جو کہ جہاں پہ غزوہ خندق ہوا تھا، جہاں پہ ساری خندق کھودی گئی تھی، اور یہاں پہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ خندق کھدوائی۔ تقریباً 7 دن لگے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اس میں شامل ہونا پڑا، اور یہاں پہ خندق کھودتے وقت ایک ایسا پتھر تھا جو کسی صحابی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ضرب لگائی تو وہ پتھر ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسی غزوہ خندق کی جگہ پہ 7 مساجد بھی ہیں جو کہ نئی تعمیر کی گئی ہیں۔ بیسیکلی وہ 7 مساجد نہیں تھی، وہ ایک تھی مسجد
فتح جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، اور باقی جہاں پہ جو ہمارے صحابہ تھے جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا خیمہ تھا اور حضرت ساتھ ہی ان کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا، وہ سفید رنگ کی مسجد ہے، اب وہاں پہ بنا دی گئی ہے۔ پہلے وہاں پہ 2 ڈفرنٹ مساجد تھی، اب ان کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے۔ اسی طرح وہاں پہ جہاں پہ حضرت عمر کا خیمہ تھا وہاں پہ بھی اب مسجد تعمیر کر دی گئی ہے، جہاں پہ حضرت علی کا خیمہ تھا وہاں بھی مسجد تعمیر کر دی گئی ہے، اور جہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا وہاں پہ بھی مسجد تعمیر نہیں کی گئی۔ اور یہ جو ساری اب روڈ دیکھ رہے ہیں سارا حصہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سارے مسلمان اکٹھے تھے، اور اس سڑک کے دوسری پار جو جتنے بھی کفار وغیرہ تھے وہ سارے تھے۔ ان 10 زیارتوں کے علاوہ بھی مدینہ میں کافی زیارتیں ہیں، جیسے کہ مسجد حضرت ابوبکر صدیق ہے جو کہ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بالکل ساتھ ہی سامنے ہی ہے۔ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، اور آپ کے نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہاں پہ عید کی نماز ادا کی۔ اسی طرح اس کے ساتھ مسجد قمامہ ہے، یہ وہ کھلا میدان تھا جہاں پہ عید کی نماز ادا کی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی مسجد حضرت علی بھی ہے، اور اسے تھوڑا سا آگے اور یہاں پہ مسجد حضرت عثمان بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹی بڑی یہاں پہ بہت سی زیارتیں ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں۔